सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम तज्ज़िया, मैं हूँ अलीना इलियास, समी इब्राहिम और आज के इस प्रोग्राम में सिद्दीक जान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। जस्टिस काजी फायज़ ईसा साहब के केस की आज समाअत थी, इसी हवाले से आज के इस प्रोग्राम में हम डिस्कस करेंगे। जी समी साहब। जी अलीना, बहुत शुक्रिया। सिद्दीक जान, आपका भी बहुत शुक्रिया, आप आए, अदालत में इकट्ठे थे हम आज। जस्टिस काजी फायज़ ईसा साहब के जो सदारती रेफरेंस है बहुत अहम है ये, और इसकी अहमियत इसलिए है कि ये एक तरह से पूरी जो हमारी जुडिशरी है, जो एपेक्स कोर्ट है, वो ट्रायल पर है। और ये मैं नहीं कह रहा, ये आज जस्टिस उमर अताब बंदयाल जो इस बेंच की सरबराही कर रहे हैं, उन्होंने ये बात कही। बड़ा इंटरेस्टिंग था वो सिनेरियो। आज हम डिस्कस करेंगे कमरा अदालत में क्या कुछ हुआ, जजेस के क्या सवालात थे और वकला वहाँ पर क्या करना चाह रहे थे, क्या उनके दलाइल थे। क्योंकि हमने देखा सारे जो हमारे सीनियर वकील हैं सुप्रीम कोर्ट वो मौजूद थे, पॉलिटिशियंस भी उनमें मौजूद थे। रज़ा रबानी साहब भी काला कोट पहन कर आए हुए थे, और मुनीर मलिक तो खैर काजी फायज़ ईसा साहब को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इसके अलावा हामिद खान साहब भी जो तहरीक इंसाफ में थे, शायद अब भी होंगे लेकिन इमरान खान से खफा हैं, वो भी वहाँ पर मौजूद थे। अमानुल्लाह कन्नानी जो सुप्रीम कोर्ट बार के प्रेसिडेंट हैं, वो भी मौजूद थे वहाँ पर। और भी आज लतीफ़ा फरीदी और अमानुल्लाह कन्नानी साहब के दरमियान तलख कलामी भी हुई, वो भी हम आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन सबसे पहले आज जो मुकदमा जिस अंदाज में शुरू हुई, समाअत हुई, तो उसमें अटॉर्नी जनरल साहब ने कहा कि मैं क्योंकि मुल्क से बाहर था, 2 दिन पहले मैं वापस आया हूँ और मैं जवाब दे दूँगा, मैं इस पर मैं माज़रत खा हूँ। तो मुनीर मलिक जो जस्टिस काजी फायज़ ईसा के वकील हैं, उन्होंने इस पर कहा कि हमें जवाब की कापियाँ मिलेंगी तो हम अपने इस पर दलाइल देंगे। मज़ीद कार्रवाई बताने से पहले मैं, जो हमारे व्यूअर्स बहुत सारे ये जानते तो हैं कि ये मुकदमा चल रहा है पहले सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में, अब सुप्रीम कोर्ट में। असल मुद्दा क्या है, ये सुप्रीम कोर्ट में ये सारा मामला गया क्यों है, और 10 मेंबर का जो बेंच है वो इसकी क्यों समाअत कर रहा है। पाकिस्तान का जो आइन है उसके आर्टिकल 211 के ज़रिए ये किया गया है, कानून बनाया गया कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल जो सबसे बड़ा इदारा है पाकिस्तान का, अदलिया की स्क्रूटनी के हवाले से, जो जजेस के कंडक्ट के बारे में फ़ैसला करता है और जिसको चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान हेड करते हैं, उसकी जो कार्रवाई है, कानून आइन पाकिस्तान का ये है कि उसकी कार्रवाई को आप कहीं पे भी चैलेंज नहीं कर सकते, उसको कहीं पर क्वेश्चन आप उस पर नहीं कर सकते। लेकिन जब चौधरी इफ्तिखार जो चीफ जस्टिस पाकिस्तान के थे, जब उनके ख़िलाफ़ परवेज़ मुशर्रफ साहब ने रेफरेंस फाइल किया था, तो उस वक्त जस्टिस खलीलुर रहमान रमदे ने तमाम जो एक फुल कोर्ट बेंच बनाया था और ये कहा था कि ये जो कार्रवाई है ये मेलाफिडी है, ये बदनीयती पर मबनी है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट उसको सुन रही है। अब ये जो वकील हैं, ये जस्टिस काजी फायज़ ईसा साहब हैं, उन्होंने उसी केस का हवाला दे के सुप्रीम कोर्ट में पटिशन दायर की है कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल, जिसमें जस्टिस काजी फायज़ ईसा, जिसमें जस्टिस गुलजार और 2 हाई कोर्ट के जजेस हैं, इससे पहले जस्टिस अजमत सईद साहब उसके मेंबर थे रिटायरमेंट से पहले, कि ये जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल है इसकी कार्रवाई को उन्होंने चैलेंज किया और वो सुप्रीम कोर्ट में उसकी मिसाल लेके आए हैं। आज जस्टिस उमर अताब बंदयाल ने ये कहा कि आप वो जो इफ्तिखार चौधरी वाला मुकदमा था उसके मेरिट्स कुछ और थे। उस वक्त एक जज को डिटेन किया गया, यानी उनको एक जज को उनके घर में नज़रबंद किया गया, इफ्तिखार चौधरी साहब को किया गया था, उनको सस्पेंड किया गया था। अभी इस वक्त जो काजी फायज़ ईसा साहब हैं, ना उनको सस्पेंड किया गया, ना उनको डिटेन किया गया है, ना उनकी कोई नकलो हरकत पर किसी तरह की पाबंदी लगाई है। तो ये उस केस के मेरिट इस केस के मेरिट से मुख्तलिफ हैं। सदीक जान सर, ये जो बात थी, जो जस्टिस उमर अताब बंदयाल ने जो बात कही, बड़े अपराइट जज हैं। मैं तो जब भी जस्टिस उमर अताब बंदयाल को सुनता हूँ ना, इट्स ए ट्रीट ऑनेस्टली, द वे ही स्पीक्स, द वे
आई मीन सच ए एलिगेंट उनके दलाइल और उनके वर्ड्स हैं. आज भी उन्होंने ये बात तो समात के आगाज़ में ही ये बात उन्होंने कर दी कि इस केस के जो मेरिट्स हैं ये उस केस के मेरिट से मुख्तलिफ. एक तो ये उन्होंने कहा. दूसरा, आज फिर उनके दिल को जो ठेस पहुंची थी पिछली दफ़ा जिस वक्त जस्टिस एजाजुल एहसन साहब के हवाले से बात की गई और दूसरे हमारे फाजिल जज साहबान के बारे में, और ये कहा गया कि किसी भी सबूत के बग़ैर उनकी सेल्फिशनेस का जिक्र किया गया, तो उस पर आज उमर अता बंदयाल साहब ने कहा कि मुझे बड़ा दुख है, आज भी बड़ी पेन से मैं ये बात कर रहा हूँ कि जो हमारे सुप्रीम कोर्ट के जजेज़ हैं किसी सबूत के बग़ैर उनको कहा गया कि वो सेल्फिश और उनके अपने कोई मफादात होंगे. लेकिन खैर ये माजी है. तो चीज़ें तो जो आज उमर अता बंदयाल साहब ने ये जो बिल्कुल वजाहत की जिस तरह से आगाज़ में, तो बड़ी क्लियर वो वजाहत थी सदीक जान. देखें समी साहब, बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा. एक तो आपको याद है जब साकिब निसार साहब थे तो उनके साथ 2 जजेस ऐसे थे जिन्होंने सबसे ज़्यादा जो उनका जुडिशल एक्टिविज़म था, जो वो केसेस 5 बजे तक बैठ के सुनते थे, 7 के 7 दिन सुनते थे, उनमें एजाजुल एहसन साहब थे और उमर अता बंदयाल साहब थे. और ये भी आपकी बात दुरुस्त है कि ये जो इस वक्त ये केस सुना जा रहा है, पाकिस्तान की अदालती तारीख अगर देखें तो पाकिस्तान की अदालती तारीख के अगर 5 बड़े केसेस की एक बनाएं लिखें, उनमें से एक केस है. इतना एक मुश्किल केस जो है वो उमर अता बंदयाल साहब जिस बेंच को हेड कर रहे हैं वो ये सुन रहे हैं, और उन्होंने इसके लिए बड़े मजबूत आसाब चाहिए थे. और नज़र आ रहा है कि वो बड़े मजबूत आसाब के साथ ज़बरदस्त तरीके से पूरी ग्रिप के साथ केस को सुन रहे हैं. क्योंकि मामला है फाइज़ साहब का, रेफरेंस हुकूमत ने भेजा, सदारती रेफरेंस है, और सामने पाकिस्तान की तमाम बार कौंसिल मौजूद हैं फाइज़ साहब के हक़ में, और पाकिस्तान के टॉप 10 जजेस टॉप 10 वकला वो इस वक्त सामने हैं जिन्होंने दलाइल देने हैं फाइज़ साहब के हक़ में. आज की समाअत में मैं समझता हूँ 4-5 चीज़ें हैं जिन्होंने मेरे लिए तो केस की सिमत जो है वो वाज़े कर दी है. सबसे पहली बात, 70-80% बेस कर रहे हैं ये सारी दरखास्तें पिटिशनर फाइज़ साहब समेत जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी के केस की. आज उन्होंने 2 जुमलों में वाज़े कर दिया कि भाई वो केस बिल्कुल मुख्तलिफ था, वहाँ उनको ज़ेर हिरासत रखा गया था, उनको सस्पेंड कर दिया गया था, उनको काम से रोक दिया गया था. हालात आज वो नहीं है, जज साहब काम जारी रखे हुए हैं, आइनी कानूनी रास्ता अपनाते हुए रेफरेंस भेजा गया है. एक तो उन्होंने ये वाज़े कर दिया. दूसरा उन्होंने ये कह दिया कि ना जज को इस्तिस्ना देंगे, आइनी अहदेदारान के खिलाफ भी जो आप चाह रहे हैं कि जिस सतह तक जाएं उस सतह तक नहीं जाएंगे, सदर और वज़ीर आज़म के खिलाफ. तीसरा उन्होंने सबसे अहम जो बात की, उन्होंने कहा भाई जो इल्जामात लगाने हैं लगा लो, आप लगाएं, बात करें, आप रसीदें. असल जो बड़ी बात थी जो जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब ने आगे जाके कही कि आप ये बताइए कि क्या ये फैक्ट्स जो हैं रेफरेंस के, क्या ये प्रॉपर्टीज नहीं खरीदी गई. और देखें ये प्रॉपर्टीज उस वक्त खरीदी गई जब जस्टिस काजी फायज ईसा बलूचिस्तान हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे. बिल्कुल. और उनको चीफ जज डायरेक्टली लगा दिया गया था, वहां पर इफ्तिखार चौधरी साहब ने उनको लगाया था. तो बुनियादी तौर पर जो आज उमर अता बंदयाल, और उन्होंने कहा कि ये जब खरीदी गई हैं तो आप ये बताइए कि क्या ये इस वक्त पूरी जो जुडिशरी एक मोअज़्ज़ज़ जज हैं जस्टिस काजी फायज ईसा साहब, और जब तक इल्ज़ामात साबित ना हो जाएंगे उन्हें कोई उनकी इज़्ज़त पर कोई हरफ नहीं आ सकता. तो क्या ये ज़रूरी नहीं है कि पाकिस्तान की अदलिया के हवाले से अगर कोई किसी के जहन में शकूक व शुबहात हैं तो वो दूर हों? अगर उमर अता बंदयाल साहब, अगर काजी फायज ईसा साहब के ने प्रॉपर्टीज़ बनाई हैं और उस पर सवाल हुआ है, तो जो आपने कहा रसीदें, यही केस नवाज शरीफ साहब का था कि रसीदें उनके पास नहीं थी. समी साहब देखें, ये बल्कि आपको याद है जब जैसे समाज ख़त्म हुई तो आप और मैं तो काफ़ी देर वहाँ पे बैठे रहे, डिस्कस करते रहे. उस वक्त मैंने कहा समी साहब इसी तरह फ़र्क ये है कि ये कोर्ट रूम नंबर 1 है, वो कोर्ट रूम नंबर 3 था. मामलात वही हैं. नवाज शरीफ साहब भी टेक्निकल पॉइंट्स के पीछे छुपने की कोशिश की. पहले कहा गया कि वो जो उनकी तकरीर थी पार्लियामेंट के अंदर वो सियासी तकरीर थी. फिर कहा गया अगर उसने नवाज शरीफ ने झूठ भी बोला है तो उसको आईनी इस्तिस्ना हासिल था. फिर कहा गया जमहूरियत के खिलाफ साजिश है. देखें मायूसी ये है समी साहब कि काजी फायज साहब को टेक्निकल पॉइंट्स के पीछे नहीं छुपना चाहिए. और आप देखें उमर अता बंदयाल साहब के रिमार्क्स, उन्होंने कहा यार वो पॉइंट्स मत लो जो सिविल अदालत में लिए जाते हैं, टेक्निकल पॉइंट्स, ठीक है. उन्होंने कहा यार आप असल पॉइंट्स पे आए ना, आपने क्या रिफ्यूज किया, आप इस बात से इसको डिनाई करते हैं कि वो असास जदादें नहीं खरीदी गई. फिर एक और जो इंपॉर्टेंट पॉइंट था उमर अता बंदयाल साहब को, उन्होंने कहा एक बात क्लियर कर दूं, लंबा नहीं खींचने देंगे इस केस को, 2 हफ्ते, ठीक है, कालीन के नीचे नहीं जाने देंगे इस मामले को, ठीक है. इतना बड़ा मामला है, पूरी जुडिशरी ऑन ट्रायल है, हमारे ऊपर सवाल उठ रहे हैं कि एक जज की ये चीजें सामने आई हैं, आप क्या कर रहे हैं.
تو انہوں نے کہا اس لیے اس کو نہیں جانے دیں گے. اور انہوں نے یہ بات اب بالکل واضح کر دی ہے کہ سب سے پہلے تو مینٹینیبلٹی پہ بتائیں نا کہ ایک درخواست قابل سماعت ہے بھی صحیح یا نہیں. وہی بات جس پہ انہوں نے کہا کہ اس کیس کے میرٹ اس کیس کے میرٹ سے نہیں ملتے, وہ اس کا گہرا تعلق مینٹینیبلٹی سے ہے. بالکل کہ اگر یہ اس کیس کی مثال دے کے آئے ہیں اور یہ کیس اگر اس کے میرٹس اس سے نہیں ملتے اور ججز یہ سمجھتے ہیں تو پھر وہ ریلیف تو یہاں پہ نہیں دیا جا سکتا. اور جو سپریم جوڈیشل کونسل کا اپنا جواب آیا ہے, سپریم جوڈیشل کونسل نے اپنے جواب میں یہ بات واضح کر دی ہے کہ ہم تو بالکل کسی طرح کے بھی بائسز سے ہٹ کے بات کر رہے ہیں. بڑا زبردست جواب ہے سپریم جوڈیشل کونسل. آپ دیکھیں نا وہی بات ہے. اب ایک اور پوائنٹ کیا لے, اچھا ویسے میں آپ کو ایک چیز بتاؤں, اب بات یہ ہے سمیع صاحب, آپ اور ہم جب سپریم کورٹ میں جاتے ہیں وکلا سے ملتے ہیں, اب ایک تاثر کیا پایا جا رہا ہے کہ اس کیس کو کیوں لٹکایا جا رہا ہے. اس لیے لٹکایا جا رہا ہے کہ دسمبر میں جیسے ہی کھوسا صاحب ریٹائر ہوں گے, یہ کیس اگر جتنا بھی چلا ہوگا تو یہ تو آپ کو اور ہم جو عدالتی کیسز کو کور کرتے ہیں ان کو پتا ہے کہ جب ان میں سے عمرتا بندیال صاحب سپریم جوڈیشل کونسل کا حصہ بن جائیں گے تو یہ بینچ فل کورٹ ٹوٹ جائے گا. ٹھیک ہے, اگر 20 سماعتیں بھی ہوئی ہیں نا, 0 دوبارہ سے سٹارٹ ہوگا مقدمہ شروع سے. دیکھیں مسئلہ کیا ہے, عمرتا آج اسی لیے جسٹس عمرتا بندیال نے کہا نا, پوچھا منیر رضوی صاحب سے کہ جناب منیر ملک صاحب سے کہ آپ یہ بتائیے کہ آپ لمبا التوا چاہتے ہیں, ہاں آپ کتنا التوا چاہتے ہیں. اور کیونکہ یہ کیس 2 ہفتے پہلے بھی ہم نے ملتوی کیا تھا کیونکہ آپ بیمار تھے, آپ کی بیماری کی وجہ سے ملتوی ہوا تھا. تو منیر ملک صاحب نے کہا کہ دیکھیں جی جو اسپرٹ تھی آرڈر کی وہ یہ تھی کہ ہفتے میں مجھے انہوں نے جواب دینا تھا اور اس کے بعد میرے پاس 10 دن تھے جواب دینے کے لیے, اور آج بھی وہ انہوں نے. اچھا پھر ایک اور بھی چیز مجھے سمجھ آئی, یہ جو آپ نے بات کہی کہ ڈیلے کرنا چاہتے ہیں, یہ جو ساری بار ایسوسیشنز آ گئی ہیں بیچ میں 14-15 انہوں نے پٹیشن, کیونکہ ایوری باڈی ووڈ لائک ٹو اسپیک, تو وہ جب یہ بولیں گے 1-1 گھنٹہ بھی بولیں تو آپ دیکھیں کہ کتنے دنوں تک اس کی کارروائی کو کھینچا جا سکتا ہے. اور آج جسٹس عمرتا بندیال نے کہا کہ 1-2 ہفتے کے بعد ایک ہمارے جج انہوں نے ہمیں انفارم کیا کہ وہ جا رہے ہیں, وہ یہاں پر نہیں ہوں گے, اسلام آباد میں نہیں ہوں گے, تو بینچ اویلیبل نہیں ہوگا. اور یہ ان کو یہ پتہ ہے کہ آگے نومبر دسمبر آ رہا ہے, جناب آصف سعید خان کھوسا صاحب ریٹائر ہوں گے تو وہ سینیریو ہوگا. تو ایک ڈیلینگ ٹیکٹکس, اس چیز کو لمبا رکھنا اور پھر دوبارہ صفر سے کاروائی شروع ہو, یہ ایک ٹیکنیکل جو گراؤنڈ. اور اس میں ایک جو بات ہے, یہ ساری ایسوسیشنز, بار ایسوسیشن ساری کی ساری یہ آ کے ان کے پیچھے کھڑی ہو گئی ہیں. اور اس کو انہوں نے, آج مجھے یہ نظر آ رہا تھا, دیکھیں رضا ربانی صاحب بھی آج کوٹ پہن کر آ گئے, اور بھی رفیق رجوانہ صاحب بھی بیٹھے ہوئے تھے, سابق گورنر جو اعظم نذیر تارڑ صاحب, سارے وہ نون لیگ کے لوگ اس کو. کیونکہ آج ان کا جو مدعا تھا کہ جی ایک فیصلہ دیا قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے جس پر ایگزیکٹو ان کے خلاف ہو گئی, اور اس میں منٹو صاحب جو تھے انہوں نے تو آ کے یہ کہا کہ جی پورا مجھے تو پچھلے 6 مہینے میں جو سپریم جوڈیشل کونسل نے ریفرنسز نپٹائے ہیں وہ مجھے اس کا پورا پروسیجر دے دیں تاکہ میں اس کو ڈسکس کرنا چاہتا ہوں, اس کیس سے اس کا تعلق ہے. اب دیکھیں نا, ایک طرف آئے کہ جی وہ اس آرٹیکل کے تحت جو 211 کے تحت تو کاروائی جو ہے سپریم جوڈیشل کونسل کی وہ دکھائی, بات ہی نہیں کی جا سکتی, لیکن بار کونسلز اس کو کھینچ رہی ہیں, اس چیز کو بھی ساتھ ملا کے لا رہی ہیں. خیر اس کے بارے میں تو عمرتا بندیال صاحب نے کہا کہ بینچ دیکھے گا, یہ پٹیشن ذرا تھوڑی سی مختلف ہے, اس پہ ہم بات کرتے ہیں یا نہیں, کیونکہ اس کا جواب ایسے جسٹس کھوسا صاحب نے جو اپنی تقریر کی تھی نئے عدالتی سال کے آغاز کے موقع پہ 11 سپٹمبر کو, اس میں وہ جواب دے چکے ہیں کہ یار بہت سارے ججز کا فریولیس قسم کی پٹیشنز آ جاتی ہیں, درخواستیں آ جاتی ہیں, من گھڑت الزامات ہوتے ہیں, تو اگر ہم ہر الزام سپریم جوڈیشل کونسل کا جو ہے وہ پبلک کر دیں گے اور بتا دیں گے پھر تو وہ جج ویسے گا, کیونکہ بہت سارے تو مطلب ویسے ہی بغیر کسی ثبوت کے الزامات لگا دی جاتے ہیں. دوسری بات یہ ہے, ویسے سمیع صاحب مجھے اس بات کی سمجھ نہیں آتی کہ ہماری یہ جو وکلا تنظیمیں ہیں ہمیشہ ان کا مطالبہ یہ رہا ہے کہ جوڈیشری کا احتساب ہونا چاہیے, ججز کا احتساب ہونا چاہیے. اب جب ایک جج کا احتساب ہو رہا ہے تو اس جج کے ساتھ جا کے کھڑے ہو گئے. ہماری ملک کی جو سو کالڈ انٹلیکچوئلز ہیں ان کا بھی ایک مسئلہ ہے, ویسے کہیں گے کہ ملک کے اندر احتساب ہونا چاہیے, جزا سزا کا سسٹم ہونا چاہیے. جب نواز شریف کا احتساب ہونے لگتا ہے تو سارے اس کے ساتھ جا کے کھڑے ہو جاتے ہیں, کہتے ہیں کہ کرپشن کے اوپر سخت کارروائی ہونی چاہیے, زرداری صاحب کے فیک کیوں اٹھاتے ہیں, ان کے ساتھ جا کے کھڑے ہو جاتے ہیں. یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے. اور ایک اور بات یہ ہے سمیع صاحب, آپ تو باہر جاتے ہیں, آپ اس بارے میں زیادہ بہتر بتا سکتے ہیں, آپ ان ملکوں کے سسٹم جانتے ہیں باہر. پاکستان میں پھر بھی چلو مانا جا سکتا ہے کہ آپ نے ایک پراپرٹی لی, آپ نے نقد ان کو دے دیا,
آپ کی بینکنگ ٹرانزیکشن نہیں تھی, آپ کی جو انکم ہے وہ ڈاکومنٹڈ نہیں ہے. اب آگے اکانومی آپ کی ڈاکومنٹڈ ہو رہی ہے اور کتنے زیادہ مشکلات بھی آ رہی ہیں. قاضی فائز صاحب 3 دن میں اپنا مقدمہ جو ہے وہ سپریم جوڈیشل کونسل کے سامنے رکھ سکتے تھے. سمپل وہ کہہ سکتے تھے کہ میرے بیوی اور بچوں کا سورس آف انکم یہ تھا, یہ باہر اس اکاؤنٹ میں پیسے آئے, اس بندے سے پراپرٹیز خریدی, یہ سورس آف انکم سے آئے تھے پیسے وہ ادھر دے دیے, یہ سورس آف انکم تھی, یہ پراپرٹی کی قیمت تھی, یہ آئے یہ گئے, بات ختم. لیکن نا یہ بات جو آپ کہہ رہے ہیں اس سے بات ختم ہو جاتی. اب ساری کی ساری نون لیگ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے پیچھے کھڑی ہو گئی آ کے, اور جو اسپیکولیشن جو لوگ کر رہے ہیں, جو کیا سرائیاں عدلیہ پر اٹھا رہے ہیں, وہ یہی ذکر کر رہے ہیں کہ جی ایک نیکسس تھا نواز شریف صاحب کے ساتھ, اور اس سے فائز صاحب کو نقصان یہ ہے, نقصان پہنچ رہا ہے نقصان ان کو یہ ہے کہ انہوں نے حدیبیہ کیس بند کیا ہوا ہے. ٹھیک ہے, اب چاہے میں کہتا ہوں انہوں نے میرٹ پہ بند کیا ہوگا, میرٹ پہ بند کیا ہوگا, چلیں ہم ایک لمحے میرٹ پہ کیا ہوگا. حالانکہ اس وقت تو ہماری زبان بندی کر دی گئی تھی, جب حدیبیہ کیس چل رہا تھا ہم کورٹ روم میں ہوتے تھے تو منع کر دیا گیا تھا کہ آپ اس کے اوپر بات نہیں کر سکتے. اور دیکھیں مکافاتی عمل دیکھیے, یہی مسئلہ ہوتا ہے. اس وقت انہوں نے ہمیں روکا تھا کہ آپ نہیں بات کر سکتے حدیبیہ کے اوپر. آج وہ اعتراض کر رہے ہیں کہ جو ان کے حامی ہیں ان کو نہیں بولنے دیا جا رہا. دیکھیں ہم بھی جو بات کر رہے ہیں جیسے آپ نے کہا وہ ہمارے لیے معزز ہے جب تک کوئی یہ چیزیں ثابت نہیں ہوتی, لیکن ہم تو وہ بات کر رہے ہیں جو آج کورٹ روم میں بھی ہوا. دیکھیں عمرتا بندیال صاحب نے بالکل آج واضح کر دیا, انہوں نے کہا ہے کہ یار آپ ان چیزوں پہ آئیں, یہ مینٹینیبل ہے یا نہیں ہے. دوسرا آپ ان کو آپ دیکھیں فائز صاحب نے کیا کیا ہے, صدر سے لے کے وزیراعظم عمران خان تک, عمران خان سے لے کے اٹارنی جنرل تک, سپریم جوڈیشل کونسل کے ممبران تک, سب کو وہ چارج شیٹ کر رہے ہیں. اعجاز الحسن صاحب پہ الزامات لگا دیے, سردار طارق مسعود پہ الزامات لگا لیے. کم از کم فائز صاحب کا جب سے کیس ہے, فائز صاحب کم از کم 11 لوگوں پہ الزامات لگا چکے ہیں بغیر ثبوت کے. ٹھیک ہے کہ یہ بھی ٹھیک نہیں ہے بندہ, یہ بھی ٹھیک نہیں ہے, اس کا کنڈکٹ ٹھیک نہیں ہے, یہ ٹیکس نہیں دیتا, یہ فلان ہے, یہ ڈینگ ہے, اپنا جواب نہیں دے رہے. وہ کہتے ہیں بس میں ٹھیک ہوں. اور فائز عیسیٰ صاحب وہ جج ہیں جن کی کورٹ میں آپ جائیں سب سے زیادہ وہ قائد اعظم سے محبت کی بات کریں گے, سب سے زیادہ پاکستان سے محبت کی بات کریں گے, سب سے زیادہ اسلام کی بات کریں گے, سب سے زیادہ قرآن یاد کا حوالہ دیں گے, سب سے زیادہ حدیث کا حوالہ دیں گے. ان کو تو اور زیادہ مطلب کھلے طریقے سے سامنے آنا چاہیے, ٹرانسپیرنٹ ہونا چاہیے. اور پھر آپ پاکستان سے محبت کی بات کرتے ہیں, آپ کے بیوی اور بچے اثاثہ جدادیں پاکستان سے باہر بنا رہے ہیں. اب باقی سب اس پر کہا منیر ملک صاحب نے کہ جی یہ تو ہراسمنٹ ہے, ایک جج کے بچے کہاں پہ رہتے ہیں, خاندان کہاں پہ رہتا ہے, اس ریفرنس کے ذریعے وہ بات ایکسپوز کر دی گئی ہے. پھر انہوں نے ایک اور جو الزام لگایا جو مجھے سمجھ نہیں آئی کہ جی یہ پراکسی, ایک جو ڈوگر صاحب جنہوں نے بنیادی طور پر یہ ساری سٹوری بریک کی اور ساری انفارمیشن نکالی, بھائی پراکسی کا کیا مطلب ہے؟ ایک آدمی, یہ اس بات کی تو کوئی اہمیت نہیں ہے کہ کون بندہ یہ بات کہہ رہا ہے, اصل تو اہمیت اس بات کی ہے کہ بات ہے کیا. اگر مولا علی کا بھی یہ قول ہے کہ کوئی دیوانہ بھی آپ سے بات کہے, میں تو بار بار کہتا ہوں یہاں پر کہ آپ اس کی بات غور سے سن لیں, اس لیے کہ ہو سکتا ہے اس میں آپ کے لیے کوئی پتہ کی بات ہو. اب اگر جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی پراپرٹیز کے حوالے سے کسی جرنلسٹ نے کچھ سراغ لگا لیا یا اس کو کسی نے دے دیا ہے, جرنلسٹ کے پاس کوئی ٹینک تو نہیں ہوتے, کوئی فوج تو نہیں ہوتی اس کے پاس, اتنے ریسورسز تو نہیں ہوتے, وہ سورسز ہی ہوتے ہیں جو مختلف جگہوں پہ کام کر رہے ہیں, جو چیزیں لیک کرتے ہیں. اس کو لے کے اگر کسی نے آ کے وہ ریفرنس فائل کر دیا اور اس میں کچھ سبسٹنس نظر آیا اور صدارتی ریفرنس فائل ہو گیا, تو آج منیر ملک صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب وہ ایک پراکسی ہے. وہ مجھے اس پہ بڑی یعنی یہ آزادی صحافت پر اس سے بڑا حملہ کیا ہو سکتا ہے, یہ کہنا کہ جناب ایک پراکسی نے کیا ہے. بھائی ایک الزام ہے آپ کے اوپر, پراپرٹیز آپ نے بنائی ہیں, بتائیں. اگر اس نے غلط الزام کیا تو آپ لندن کی عدالتوں میں کیس کر دیں, اس پر یہاں پر کیس کر دیں, لا آف لائبلٹی کنٹمپٹ میں چلے جائیں. اس نے بتایا آگے کہ جی آپ کے اہل خانہ نے 3 پراپرٹیز خریدی ہیں, یہ ہیں پراپرٹیز, ان کا ثبوت دے دیے, ان کی پرائس بتا دی. اب اگر وہ غلط ہے تو پھر پراکسی کا کیا مطلب ہوا؟ تو پھر ہم تو یہ کہہ سکتے ہیں نا کہ آپ بھی تو پھر سارے یہ وکیل پراکسی ہیں نا. بالکل, ہمیں کیا پتا کس کے پراکسی ہیں اور یہ کس کا مقدمہ لڑ رہے ہیں آ کے. دیکھیں بات یہ ہے کہ اگر آپ یہ کہتے ہیں ایک جج کے بیوی بچے جو اثاثے جدادیں بنا رہے ہیں اس کا جج کے کنڈکٹ سے کوئی تعلق نہیں ہے, اگر یہ بات مان لی جائے, پھر تو سمیع صاحب کل کو کوئی بھی جج جو ہے وہ یہاں بیٹھ کے فیصلے کرے کسی کے حق میں اور باہر کسی ملک میں فائز صاحب کی بات نہیں کر رہا, میں مستقبل کی بات کر رہا ہوں. اگر یہ بات مان لی جائے کہ فائز صاحب کے بیوی بچوں کے جو اثاثے جدادیں جو بنا رہے ہیں جج صاحب سے نہیں پوچھا جا سکتا, پھر تو جج یہاں بیٹھ کے فیصلے کرے گا. اور یہ شریف ماڈل آپ کے سامنے ہے کہ وہاں پہ مدینہ میں جج کو بلایا ارشد ملک کو, وہاں اس کو کہا کہ پیسے پڑے ہوئے ہیں ابھی لے لو, باقی اس طرح دے دیں گے تمہیں. میں ایک بات بڑی کھل کے کہتا ہوں, I will not mince my words. پورا یہ بات سامنے آ چکی ہے کہ جو پرویز مشرف کے خلاف افتخار چودھری کی جو تحریک تھی وہ ISI اسپانسرڈ تحریک تھی.
وہ جو جنرل کیانی صاحب اس کے پیچھے تھے، وہ اس وقت ISI کے چیف تھے، وہ پرویز مشرف صاحب کو نکالنا چاہتے تھے، اور یہ منیر ملک صاحب اس تحریک کے روح رواں تھے اور بہت سارے لوگوں کے ساتھ. نہیں، مجھے اس بات پر بڑا افسوس ہوا کہ انہوں نے ایک جرنلسٹ کے بارے میں کہا کہ یہ ایک پروکسی نے یہ الزام لگایا. تو اس وقت منیر ملک صاحب کس کی پروکسی تھے؟ یہ سارے جو وکیل اتنے اہم کھڑے ہیں، یہ کس کی پروکسی کر رہے تھے اس وقت؟ اعتزاز احسن صاحب کا بیان آپ کو نہیں یاد کہ انہوں نے کہا کہ افتخار چودھری کے بحال ہونے کے بعد جو اس تحریک آزادی عدلیہ کی بحالی میں شامل وکلا تھے، اربوں روپے انہوں نے افتخار چودھری کی عدالت سے بنائے ہیں. تو پھر وہ کس کی یہ سارے؟ دیکھیں ہم وکلا کی بہت عزت کرتے ہیں. منیر ملک صاحب یا سارے یہ جو بار ایسوسیشنز کے جو پریزیڈنٹس ہیں، یہ جنرل سیکریٹری ہیں، یہ ہمارے لیے قابل احترام ہے. لیکن اگر یہ صحافیوں کو پروکسی کہیں گے تو پھر ہم بھی یہ بات کریں گے کہ آپ جو کچھ ماضی میں کرتے رہے ہیں، جس انداز میں ہر ایک کی تاریخ ہے، ہر ایک کی فائل ہے، وہ فائلیں سب کھل جائیں گی. تو اس جنگ کو آپ اس طرح نہ آپ پھیلائیں، اس کو اس طرح نہ لے کے جائیں. یہ سارے جو افتخار چودھری کی جو عدلیہ کی بحالی کی تحریک تھی، وہ ساری کی ساری جنرل اشفاق پرویز کیانی نے شروع کروائی تھی، اور جس پہ انہوں نے کوئی ایفیڈیوٹ نہیں دیا تھا آکے عدالت میں، جس کی وجہ سے، اور یہ سارے اس کے پروکسی تھے، سارے اس کے روح رواں تھے، اس کے آگے چل رہے تھے. اب یہ صحافیوں کو کہہ رہے ہیں کہ آپ یہ پروکسی ہیں. یہ تو بڑی ایک افسوسناک بات کرتے ہیں. لیکن پروگرام میں وقت ایک چھوٹی سی بریک کا، جب بریک سے واپس مزید یہیں سے آغاز کریں گے بات کا. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین، پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. جی سمیع صاحب. اچھا صدیق جان، بڑے کچھ انٹرسٹنگ مومنٹس تھے جس وقت منیر ملک صاحب چاہ رہے تھے کہ زیادہ التوا ہو، اور اس وقت جسٹس عمر عطا بندیال بالکل بھی وہ اس بات پر نہیں نظر آ رہے تھے آمادہ. ان کا خیال تھا کہ کیونکہ یہ بڑا اہم مقدمہ ہے، جیسے ہم نے پہلے کہا، کہ اس کا آپ بس ایک دن لے لیں. لیکن پھر وہ جسٹس مقبول باقر کے ساتھ ان کی بات ہوئی، ساتھ میں منظور ملک صاحب بیٹھے ہوئے تھے، ان کی بھی بات ہوئی. منصور علی شاہ صاحب نے بھی ہم نے دیکھا کہ کچھ تھوڑا اس میں انہوں نے فیڈ بیک دیا. تو پھر جسٹس عمر عطا بندیال نے یہ بات کہی کہ آپ کی جو ریکویسٹ ہے، یا آپ جو کہہ رہے ہیں، اٹس ویری پاپولر امنگ مائی فرینڈز. تو وہ جو آج جو ٹائم ان کو ملا، وہ بھی بینچ کے جو دوسرے ممبران تھے، وہ انہوں نے جس طریقے سے وہ قائل کیا پھر بینچ کے سربراہ کو، تو وہ سب کچھ ہوا. لیکن میں یہ ایک بات کہنا چاہوں گا، میں چاہتا ہوں آپ اس پہ ضرور آبزرویشن دیں، کہ یہ جو سارے بار ایسوسیشنز والے کھڑے ہوئے تھے نا آ کے، جس میں احمد خان صاحب تھے، جس میں منیر ملک صاحب تھے، جس میں وہ منٹو صاحب تھے، پھر رضا ربانی صاحب بھی موجود تھے، امان اللہ کنرانی بھی ایک سائڈ پہ بیٹھے ہوئے تھے، وہ ساری بار اعظم نذیر تارڑ بھی اٹھ کے آ گئے، اور انہوں نے کہا جی پاکستان بار کونسل بھی. جسٹس عمر عطا بندیال کسی دباؤ میں نہیں آئے. وکیل جو سارے کھڑے ہو کے بڑا ایک وہ کیرٹ سٹک والی اپروچ تھی، اور بڑی وہ جس انداز میں باتیں کر رہے تھے، پورے دیکھیں نا، پوری بار کونسل، پنجاب بار، سپریم کورٹ بار، یہ سارے لوگ وہاں پر آئے، اور آ کر جس انداز میں یہ امپریس کرنے کی بات کر رہے تھے، تو عمر عطا بندیال جو تھے مجھے امپریس ہوتے تو نظر نہیں آئے آج صدیق جان. یہ آپ نے بالکل درست کہا ہے. اصل میں ہمارے یہاں ہوتا یہ ہے کہ جس کیس میں کوئی بڑا وکیل پیش ہو جاتا ہے نا، تو ججز کرٹیسی میں کہہ دیں، یا وہ ظاہر ہے ایک بڑے وکیل کا اپنا ایک دباؤ ہوتا ہے. اور کسی بھی پچھلے کئی برسوں میں یہ پہلا کیس آیا ہے کہ ایک کیس میں پاکستان کے سب سے تگڑے وکیل اکٹھے اس کیس میں پیش ہو رہے ہیں. ورنہ تو جس طرح کے وکلا ہیں، ان میں سے ایک بھی پیش ہو جائے تو بینچ جو ہے نا وہ آپ کو سنتا ہے، دباؤ میں نظر آتا ہے. مطلب ویٹیج دیتا ہے، میں اگر یہ کہوں. ہاں یہ بھی کیسا. لیکن بالکل ایسے ہی ہے. عمر عطا بندیال صاحب نے جس طرح سے کیس کو لے کے چل رہے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ جو ہمیں نظر آ رہا ہے وکلا تنظیم، بہادر آدمی. میں آپ کو بتاؤں، جسٹس اعجاز الاحسن صاحب کو بھی خاص طور پر، میں تو ان بینچز میں جاتا رہا جن میں وہ، ویسے ان کو اس کیس میں مس کیا جائے گا. ہاں مس کیا جائے گا. جسٹس اعجاز الاحسن صاحب، یہ میں بتاؤں، یہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے وکیل نے ان پر اعتراض کر کے اپنا نقصان کیا ہے. میں آپ کو بتاؤں، اعجاز الاحسن صاحب وہ اس طرح کے جج ہیں کہ جو یعنی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ وہ کوئی کمپرومائز کریں کسی طریقے سے. ہی از اے ویری اپرائٹ جج، ہی از اے ویری اسٹریٹ فارورڈ مین. اصل میں بہت سارے وکلا جو ہے نا، وہ ویسے تو سارے ہمارے لیے قابل احترام ہیں سپریم کورٹ کے ججز، لیکن اعجاز الاحسن صاحب وہ جج ہیں، وہ جس بینچ میں بیٹھے ہوتے ہیں نا، کیس کسی کا بھی ہو، وہ ایک آدھ چیز ایسی نکال لاتے ہیں نا کہ پورا جو ہے نا وہ
پلٹ جاتی ہے بازی جو ہے. تو بہت سارے وکلا کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ ہم کیسز جو ہیں وہ اس بینچ میں نہ لگیں جس میں اعجاز الحسن صاحب بیٹھے. آپ کو پتا ہے نا کیپٹل FZD 20 اپریل کے فیصلے میں سب سے پہلے تو اعجاز الحسن صاحب نے اس کا ذکر کر دیا تھا. اور پھر آپ کو پتہ ہے وہ دانیال عزیز جس بیان پہ نائل ہوئے ہیں وہ ان کا وہی بیان تھا جو انہوں نے نون لیگ کے میٹنگ میں دیا تھا کہ جو جائی صاحب ہیں نا ان کا ہم نے یہ پتہ لگوا لیا وہ لگوا لیا, ان کا یہ کریں گے وہ کریں گے. اور یہ جائی صاحب کو کیسے پتہ چلا کیپٹل FZD کا. اور پاناما کیس میں جو ہم نے پورا سنا, پاناما کیس میں جس جج نے سب سے کم ریمارکس دیے تھے ان کا نام اعجاز الحسن تھا, اور ان سب سے کم ریمارک کی سب سے زیادہ ہیڈ لائنز جو بنی وہ بھی اعجاز الحسن صاحب تھے. وہ ایسا سوال اٹھاتے تھے اعجاز الحسن صاحب, خاموشی سے بیٹھ کے وہ یوں سنتے رہتے تھے, نوٹس لیتے رہتے تھے, اور پوری سماعت کے دوران وہ 4 ریمارکس دیتے تھے جن میں سے ایک ہیڈ لائن بنتی تھی, اور ان 4 میں سے ایک ایسی چیز ہوتی تھی کہ جو کیس کو ادھر سے ادھر لے جاتے تھے. مطلب یہ جج کا کام ہی ہے نا کہ وہ جو سن رہا ہے وہ فائل اتنی اچھی پڑھ کے آئے, جو سن رہا ہے وہ ایسے سوالات اٹھائے. تو اعجاز الحسن صاحب کا اس بینچ میں بیٹھنا بہت سارے لوگ افورڈ نہیں کر سکتے تھے, اس لیے اعتراض کیا گیا. حالانکہ اعجاز الحسن صاحب نے جو جس دن ریکیوز کیا انہوں نے بالکل درست کہا. انہوں نے کہا کہ مجھے یہ نہیں کرنا چاہیے تھا, مجھے ریکیوز نہیں کرنا چاہیے تھا. کیوں؟ میں نے حلف اٹھایا ہوا اور میرا حلف مجھے یہ کہتا ہے کہ میں جس بھی حالات میں ہوں مجھے انصاف کر رہے ہیں. آج بھی ذکر کیا عمر عطا بندیال صاحب نے کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ یہ نہیں تھا, ان ججز نے خود اور انہوں نے کہا ان ہمارے بردر ججز پہ بغیر ثبوت کے الزامات لگائے گئے, بغیر ثبوت کے الزام. اور آج دیکھیں, آج پھر جسٹس عمر عطا بندیال نے پھر آج یہ بات کہی منیر ملک صاحب سے, یہ بالکل کہ آپ یہ بتا دیں, آپ کا کلائنٹ یہ بتا دے کہ صدارتی ریفرنس کے حقائق میں کہاں بدنیتی برتی گئی. یہ ایک لائن ہے, اس کا آپ جواب دے دیں. And gentlemen, the matter will be over. اب یہ جاننا بہت ضروری ہے. اور انہوں نے کہا کہ یہ میں اس کی جو میں جلدی کہہ رہا ہوں کہ اس کی سماعت ہو وہ اس لیے کہ ہر پاکستانی جو ہے وہ مضطرب ہے. یہ بڑے الزامات ہیں جج صاحب پر. قطع کلامی کی معذرت, مسئلہ کیا ہے, یہ جو کاز لسٹ جاری ہوئی ہے نا اس ہفتے کی, وہ اگر آپ کاز لسٹ دیکھیں اس کاز لسٹ میں جس بینچ میں 15 کیسز لگتے تھے نا 7 لگے ہوئے ہیں. کیوں؟ کیونکہ یہ کیس چلنا تھا اس ہفتے. ٹھیک ہے, اب مجھے بتائیں کم از کم 90 کیسز 90 یا 100 کیسز کم لگائے گئے ہیں اس ہفتے میں صرف اس ایک کیس. اور یہ کلائنٹس کا نقصان ہے, عوام کا نقصان ہے, عوام کا نقصان ہے. اور ان کے لیے یہ گیم ہے. یہ جو وکیل جو صحافیوں کو پراکسی کہتے ہیں ان کے لیے یہ گیم ہے. کیوں؟ ایک تاریخ اور پڑے گی, ان کو تو ہر تاریخ کے پیسے ملتے ہیں, پیسے بھی ملیں نہ بھی ملیں. تو یہ جو گین کرنا چاہ رہے ہیں, پتہ نہیں, ابھی ہمیں نہیں پتہ کون کس کا پراکسی ہے, میں کوئی الزام نہیں لگاتا, لیکن یہی تو مسئلہ ہے. اچھا پھر ایک یہ بات بتائیے کہ ججز کی سرویلنس ہوئی, جاسوسی کی گئی ہے. منیر ملک صاحب نے کہا کہ جاسوسی کی گئی ہے ججز کی, تو یہ جاسوسی والی بات کہاں سے آ گئی ہے؟ دیکھیں پاکستان نے ایک فیصلہ کیا, پاکستان کے اداروں نے, اور وہ یہ کیا کہ اب جن لوگوں کے بیرون ملک اثاثے و جائیدادیں ہیں ان کا پتہ لگایا جائے گا. اس کے اوپر ایک کام ہوا بہت سارے لوگوں کی. یہی دیکھیں سمیع صاحب یہاں تو دیکھیں نا جو ایسٹ ریکوری یونٹ ہے وہ اپنے طور پر جو بھی پولیٹیکل انفلوئنشل لوگ ہیں یا جو با اختیار لوگ ہیں وہ وہاں پر جو پراپرٹیز ہیں اگر کوئی رپورٹ ملتی ہے تو وہ ان پراپرٹیز کی تحقیق کرتا ہے, اور اس میں اگر وہ پتہ چل جائے کہ یہ انہی کی ہیں تو اس پر بندے سے سوال کر لیا جائے گا اس کے فورم پہ جا کر کے, بھائی آپ بتائیے یہ پیسے آپ کے پاس کہاں سے آئے. اس میں جاسوسی والی بات, یہ سرویلنس والی بات کہاں سے آ گئی؟ کوئی ان کے فون ٹیپنگ کی جا رہی تھی, کوئی ان کی گاڑیوں کا پیچھا کیا جا رہا تھا, یا کوئی ان کی کوئی پرسنل بات اگر بتائی گئی ہو. وہ جو بیسیکلی یہ جو پرسنل جو باتیں بتائی گئیں یا جو ٹیپیں بنائی گئیں وہ تو جو سارے وکیل نون لیگ کے کھڑے تھے, یہ مریم صاحبہ نے پریس کانفرنس میں کہا جو ٹیپ ناصر بٹ سے بنوائی انہوں نے, یہ تو نون لیگ نے بنوائی ٹیپ. سرویلنس جو کی یہ تو نون لیگ نے کی سرویلنس. یہ مجھے بتائیں گورنمنٹ نے تو نہیں کی. گورنمنٹ کو تو یہ بھی نہیں پتا چلا کہ ارشد ملک صاحب نواز شریف کے ساتھ جاتی عمرہ میں ملے. گورنمنٹ کو تو یہ بھی بعد میں پتا چلا کہ وہ 2 دفعہ عمرہ کرنے گئے, وہاں پر حسن نواز نے ان کو پیسے آفر کیے کہ آپ اتنے ڈیسیژن کر دیں. تو ایکچولی جو سرویلنس یا جاسوسی جو ہے وہ تو نون لیگ, اور آج وہی سارے ان کے وکیل وہاں پر کھڑے ہوئے تھے قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی حمایت میں اور الزام لگا رہے تھے. اب دیکھیں اگر میں کہتا ہوں کسی نے کسی پر کوئی نظر بھی رکھی تو اس کے نتیجے میں یہ پراپرٹیز کی بات آئی, اور یہ عمر عطا بندیال بار بار کہہ رہے ہیں, آج بھی انہوں نے یہ کہا کہ صدارتی ریفرنس سے یہ تاثر ملتا ہے کہ جائیدادیں بدنیتی کے تحت بنائی گئیں اور اس معاملے کو ہم دفنا نہیں سکتے, پراپرٹیز رسید دینی ہوگی. ایسی ہے تو بھائی یہ کون سی اب جاسوسی کی آپ بات کر رہے ہیں, بیچ میں سرویلنس کی بات کر رہے ہیں, یہ تو ایک کیس کو الجھانے والی بات ہے. ایسی ہے. دیکھیں
वही बात आ जाती है. अगर फैसल साहब देखें, फैसल साहब का अब ये तो अब ये चीज़ पब्लिक हो चुकी है. जो खोसा साहब ने एक जो कंप्लेंट थी शहजाद वहीद भट्ट की, जिसको उन्होंने मुस्तरद करते हुए फैसला दिया सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में, उसमें वाज़े हो गया कि काजी फैसल साहब ने तासुर ये दिया कि उन्हें कोई पता नहीं है सदर को खत लिखते हुए कि मेरे खिलाफ क्या है ना. वो बिल्कुल एक ऐसी बात, और खोसा साहब ने जो लिखा चौंका दिया सबको कि यार एक जज वो इस हद तक हाफ ट्रूथ अगर बयान करे, ठीक है, आप मतलब कोई सियासतदान करे. नवाज शरीफ ने मुकम्मल, खोसा साहब ने क्या लिखा था नवाज शरीफ साहब का, उन्होंने कहा, नवाज शरीफ ने कहा कि मेरी किताब मेरी ज़िंदगी खुली किताब की तरह है, लेकिन इस किताब के कुछ सफ़ात मिसिंग हैं. ठीक है. फिर बार बार खोसा साहब ने पनामा केस के फैसले में लिखा है कि नवाज शरीफ ने मुकम्मल सच नहीं बताया, कौम को मुकम्मल सच नहीं बताया, पार्लियामेंट को मुकम्मल सच नहीं बताया. फैसल साहब ने भी मुकम्मल सच नहीं बताया. यार आप कैसे, मतलब आपको जब खोसा साहब वो रेफरेंस दे रहे हैं, आप नोट्स ले रहे हैं, और फिर आप आर्मी उसको सदर को खत लिखते हुए आप ये कह रहे हैं कि मुझे कोई पता नहीं है मेरे खिलाफ क्या रेफरेंस है. तो अब तो चलो आपको पता चल गया, कुछ भी नहीं करना चाहिए था, उनको सिंपल देने चाहिए थे, मनी ट्रेल देनी चाहिए थी और ये मामला ख़त्म हो जाता. अच्छा अब देखें ना, वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के हवाले से भी मुनीर मलिक साहब ने जो बात कही कि जी ये अटॉर्नी जनरल जो हैं ये एफिडेविट जो दे रहे हैं, ये क्या वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के बिहाफ पर वो उनको रिप्रेजेंट कर रहे हैं. तो जिस पर उमर अताब बंदयाल ने उनसे कहा कि देखें, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल इस मुल्क की सबसे बड़ी एक हाईएस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल फोरम है, और उसके ज़िम्मे जो काम है वो जजेस के कंडक्ट को देखना है. और फिर देखें वो मुश्तमिल किन अफराद पर है, जो सीनियर तरीन जजेस हैं, आप उनके बारे में इस तरह गुफ्तगू ना करें. मतलब आप चाहते हैं अब वो भी बयान हल्फी एक आम बंदे की तरह, एक आम ब्यूरोक्रेट की तरह, वो भी अपने अपने नाम से एफिडेविट दी. देखिए मसला इस तरह मामले को यानी इनका इस सारे केस का जो मकसद मैं आपको बताऊं, जो वकीलों की गुफ्तगू से जो मुझे नजर आया, तज़हीक, अदलिया पर स्टिग्मा, और ये बयानिया है नवाज शरीफ साहब का कि इस अदलिया को बदल देंगे, ये जो एस्टेब्लिशमेंट को बदल देंगे. आज मुझे नजर आया कि वो जो वकील खड़े हैं ना वहां पर, वो बुनियादी तौर पर वही बयानिया लेके आए हैं, और बार काउंसिल साथ हैं उनके. जाहिर है इस वक्त उनकी बार काउंसिल्स के ऊपर आपको पता है कैसे बार काउंसिल्स के प्रेसिडेंट्स बनते हैं, कितनी इन्वेस्टमेंट बहुत सारे लोगों एमएनए से ज्यादा पैसे लगते हैं. ठीक है. और आज आपने वो भी देख लिया, अचानक आप और मैं बात कर रहे थे, अमानुल्लाह कनरानी गालिब गलोच शुरू हो गई, गालिब गलोच वहां पर, ठीक है, और वो आपस में एक दूसरे को कह रहे हैं, वो कनानी साहब उनको लतीफ अफरीदी साहब को मिलकर कह रहे हैं कि आपका नमक खाया. उन्होंने कहा नमक तो तुमने मेरा खाया, लेकिन तुम हो बड़े नमक हराम. ठीक है. और गालम गलोच शुरू हो गई. ये तो शेख पहले तो कनानी साहब ने वो हंसने लग गए. पहले तो उन्हें समझ नहीं आई कि शायद ये मजाक की बात है. उसके बाद फिर उन्होंने उनको गालियां निकाली कि तुम क्या कहते हो. अब मुझे बताएं, ये सीनियर लोग ये इस तरह की ये कमरा अदालत में ये बातें इस तरह की, और एक दूसरे को गाली गलोच, और इतना ज्यादा डिवीजन, और आप सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के बारे में इस तरह के बयानात. और सर हमारी साहब व्हाट्सएप पहली दफा किसी बड़े बंदे को पकड़ा है ना अदलिया ने, तो तकलीफ ही हो गई है यार. देखें व्हाट्सएप कॉल्स का बड़ा कुछ लोग जिक्र करते हैं ना, जब इस केस की अगर चीजें बाहर आई कभी, तो इसमें भी एक व्हाट्सएप वीडियो कॉल का जिक्र आएगा. समी साहब आज ये आप इस प्रोग्राम का क्लिप रख लीजिएगा. अगर चीजें बाहर आई और ये वकला एक दूसरे के खिलाफ बोले, एक वीडियो कॉल का जिक्र आएगा कि कैसे एक व्हाट्सएप वीडियो कॉल हुई, किसके साथ हुई, उनसे क्या बातें हुई, कौन वकला रहनुमा बैठे थे, और वो वीडियो कॉल जिनको की गई उनसे पूछा गया, गाइडलाइन ली गई, और फिर ये सारी चीजें आगे चली. ये सिंपल व्हाट्सएप कॉल नहीं, व्हाट्सएप वीडियो कॉल. इसका भी जिक्र आएगा जब ये वकला अगर आपस में लड़े. और अभी भी इसका भी कभी जिक्र आएगा कि अभी भी हमारे सारे जज साहबान बड़े हमारे लिए बड़े काबिल एहतराम हैं, लेकिन बहुत सारे लोगों को बहुत सारे चेम्बर्स तक एक्सेस है. वो फिर बहुत कुछ लिखते लिखाते भी हैं, बहुत सारा बयानिया भी देते हैं, उनका भी फिर तस्करा होगा. फिर कौन किसकी प्रॉक्सी है, ये अगर बात निकल गई बाहर, तो ये जो है ना कौन किसकी प्रॉक्सी है, तो फिर बात बहुत दूर तक चली जाएगी. चलें जी, आज के प्रोग्राम से हम तीनों को इजाजत दीजिए. अपना बहुत ख्याल रखिए. अल्लाह के बाद सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए.